الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں عورتوں کے اعتکاف کے مسائل کیا ہیں، ان مسائل کو عورت کے اعتکاف کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا، اور اسی طرح معتکف اعتکاف کے ایام کو کیسے گزاریں اور کن کن عبادتوں کو انجام دے، ان دو باتوں کے متعلق کچھ مسائل، کچھ باتیں عرض کروں گا۔ عورت جس طرح مردوں کے لیے اعتکاف کا حکم ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے، اور وہ بھی اس عظیم عبادت کی فضیلت کو حاصل کر سکتی ہے۔ لہذا عورتوں کو بھی بڑے خوش دلی کے ساتھ اعتکاف کو انجام دینا چاہیے۔ عموماً عورتوں سے یہ عبادت چھوٹتی ہے اور عورتیں اس طرف توجہ نہیں دیتی۔ عورتوں کو اس طرف توجہ دینا چاہیے، اس عظیم عبادت کا بھی ثواب حاصل کرنا چاہیے، چونکہ فضیلت میں نے بیان کیا کہ ایک دن کا بھی اگر اعتکاف کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بڑی بڑی آسمان و زمین کے وسعت کے برابر سے زیادہ اللہ تعالیٰ حائل کر دیتے ہیں، یعنی اس کا جہنم میں جانا بعید ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، لہذا عورتوں کو یہ فضیلت بھی حاصل کرنا چاہیے۔ جس طرح مردوں کے لیے حکم ہے وہی اسی طرح عورتوں کے لیے بھی، لیکن مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں گے اور عورتیں اپنے گھر کے اندر جس جگہ پر وہ نماز پڑھتی ہیں یا اپنے گھر کے کسی کمرے کو متعین کر لیں، اب وہی کمرہ اس کے لیے مسجد کے حکم میں ہوگا، یا کمرے کے کسی کونے کو متعین کر لے اور پردہ لگا لے، احاطہ کر لے اور وہاں اندر رہے اور پوری دلچسپی کے ساتھ عبادت کرے، وہی اس کے لیے مسجد کا حکم رکھے گا۔ اب اس کے لیے بلا ضرورت وہاں سے نکلنا اس کے لیے مناسب نہیں ہوگا، جیسے مرد کے لیے مسجد سے بلا ضرورت نکلنا منع ہے، اسی طریقے سے اپنے کمرے سے یا اپنے کمرے کے اس کونے سے عورت کو بغیر ضرورت کے ہٹنا اور نکلنا منع ہے۔ تو عورتیں اپنے گھر کے کسی کونے میں یا گھر کے کسی کمرے میں وہ اعتکاف کرے گی، جائے اعتکاف بنائے۔ اور پھر عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اعتکاف میں پہلے شوہر کی اجازت لے لے اور ان کے اعتکاف کرتی ہوں، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ ان کو اجازت دے دیں تاکہ وہ اعتکاف کی فضیلت کو اور اس کے ثواب کو بھی وہ حاصل کر سکے۔ اس لیے مرد حضرات سے درخواست یہ ہے، حکم ہے مرد حضرات کو کہ وہ عورتوں کو اس فضیلت کے حاصل کرنے سے نہ روکے بلکہ اجازت دے دیں، اور عورتوں کو حکم ہے کہ وہ پہلے اپنے شوہروں سے اجازت طلب کرے اعتکاف کے لیے۔ پھر عورت اگر اعتکاف کرے اور پھر ناپاک ہو جائیں تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اعتکاف کے دنوں میں وہ ماہواری کے تاریخیں نہیں ہونی چاہیے، اس کا خاص خیال رکھ کر کے وہ اعتکاف میں بیٹھیں۔ تو اعتکاف کی حالت میں اگر ناپاک ہو جائے، حیض آ جائے، نفاس آ جائے تو پھر وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف کو توڑ دے، اعتکاف سے نکل جائیں اور اس اعتکاف کے اس ایک دن کی قضا کرے، چونکہ اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس ایک دن کا اعتکاف کی قضا کرے وہ روزے کے ساتھ، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال پاکی کے ایام کا خاص خیال رکھے، یہ عورت کے لیے یہ حکم ہے۔ اور پھر عورتیں گھر کے، چونکہ بڑی فضیلت ہے اس لیے ہر عورت اس فضیلت کو حاصل کر سکتی ہے، اس لیے عورتیں اس فضیلت کو حاصل کریں۔ اگر کسی گھر میں عورت کو کھانا پکانے کی نگرانی کی ضرورت پڑتی ہے، لڑکیاں پکا لیتی ہیں لیکن ان کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، تو عورت کے لیے حکم ہے کہ اعتکاف کرنا چاہیں تو اعتکاف بھی کرے اور ان لڑکیوں کی نگرانی بھی کرے، اپنے گھر کے کام کاج کی نگرانی بھی کرے، اور نگرانی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اعتکاف کو جاری رکھ سکتی ہے۔ لہذا عورتیں، کوئی بھی عورت اگر نگرانی کی ضرورت پڑے اور اعتکاف بھی کرنا چاہتی ہیں تو وہ بڑے خوش دلی کے ساتھ اعتکاف کرے اور گھر کی نگرانی بھی کرے۔ یہاں تک کہ اگر کسی گھر کے اندر صرف ایک عورت ہے اور کوئی کھانا پکانے والی موجود نہیں ہے
اور پورا کام اسی کو کرنا ہے تو تب بھی اس کے لیے شریعت میں حکم، تب بھی اس عورت کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ وہ اعتکاف کر سکتی ہے، اس لیے کہ اعتکاف ایک عام حکم ہے، ہر عورت کر سکتی ہے۔ اب کسی گھر کے اندر ایک ہی عورت ہو تو اب وہ عورت بھی کر سکتی ہے، چونکہ وہ مجبور ہے، کوئی کھانے پکانے والا موجود نہیں ہے، پکانے والی موجود نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے کام کاج کو خود کر سکتی ہے، اور کرتے ہوئے ذکر و اذکار کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، دل ہی دل میں قلبی ذکر میں مصروف رہتے ہوئے وہ کام کاج کو انجام دے، پھر جو ہی کام ختم ہو جائے فوراً اپنے اعتکاف کی جگہ میں پہنچ جائے۔ تو یہ ایک عورت تنہا ہو تو وہ بھی تنہا اعتکاف کر سکتی ہے اور اپنی ضرورتیں خود پوری کر سکتی ہیں ضرورت کے لیے، چونکہ وہ سب طبعی ضرورتیں ہیں، کھانا ہے، استنجا ہے وغیرہ، گھر کے کام کاج ہیں، یہ سب ضرورت ہیں، لہذا اپنی ضرورت کے لیے نکل سکتی ہے اور کام کو انجام دے سکتی ہے، پھر اپنی جگہ پر آ کر کے اعتکاف میں مصروف رہ سکتی ہے۔ تو ایک عورت بھی ہو تو وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہے اور کھانا وغیرہ مجبوری کے درجے میں بنا سکتی ہے اگر کوئی نہ بھی ہو تو۔ اور پھر عورتوں کے سارے احکام وہی ہیں جو مردوں کے احکام ہیں، یعنی اب بلا ضرورت مرد کے لیے جیسے مسجد سے جانا درست نہیں ہے، اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی جگہ سے بلا ضرورت نہ ہٹے ورنہ اعتکاف ان کا فاسد ہو جائے گا۔ اور جن کاموں کی وجہ سے جن کاموں کو کرنا مردوں کے لیے جائز ہے وہی کام عورتوں کے لیے بھی جائز ہے، اور جن کاموں کا کرنا ممنوع ہے، مکروہ ہے، مردوں کے لیے منع ہے، وہی کام عورتوں کے لیے بھی منع ہے۔ تو جن کاموں سے اعتکاف مردوں کے لیے فاسد ہو جاتا ہے، عورتوں کے لیے بھی ان کاموں سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ مرد حضرات جن وجہ سے اعتکاف ان کے لیے چھوڑنا جائز ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی انہی وجوہات کی بنا پر اعتکاف کو چھوڑنا اور توڑنا ان کے لیے بھی جائز ہے، یعنی جو احکام جو حکم مردوں کے لیے بالکل اسی طریقے سے پورے احکام وہی عورتوں کے لیے ہیں۔ اور بھی عورتوں کے بے شمار مسائل ہیں، یہ تھوڑے سے وقت میں ان تمام کو نہیں بیان کیا جا سکتا ہے، لہذا اگر کوئی کسی کے ذریعے سے پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ اعتکاف، عورتوں کے اعتکاف کے احکام اور اس کے مسائل تھے، اور اس کی فضیلت تو اس کے شرائط، اس کے قسمیں اعتکاف کی میں پہلے ویڈیو میں نے عرض کر دیا۔ یہ تیسرا ویڈیو ہے اعتکاف کا۔ پہلے ویڈیو میں نے فضیلت کو، اس کے قسموں کو اور اس کے شرائط کو میں نے بیان کیا۔ اب پھر ایک مسئلہ ہے اور ایک کہ معتکف حالت اعتکاف میں اپنے اوقات کو کیسے گزارے، اپنے اوقات کو کیسے صرف کریں، وہ مسئلہ، وہ بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات، معتکف نمازوں کا پورا اہتمام کریں، فرائض کا تو بالکل تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کرے، پھر سنن کی رعایت رکھے اور پوری سنتوں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، سب کا لحاظ رکھے اور سب کو پڑھیں، اور اسی طرح خوب نوافل کا بھی اہتمام کرے جو عام دنوں میں عموماً نہیں ہوتا ہے یا بہت کم ہوتا ہے۔ تو جیسے تہجد ہے، اشراق ہے، تہجد پڑھے اور خوب دعا کرے، پھر اس کے بعد فجر کی نماز باجماعت، پھر اس کے بعد اشراق تک قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں رہے، پھر اس کے بعد اشراق پڑھے، پھر اشراق کے بعد سوئے، فوراً فجر کے بعد نہ سوئے اشراق تک، بلکہ عبادت میں مصروف رہے، یہ عبادات کا وقت ہے۔ پھر اشراق کی نماز پڑھ کر کے کچھ دیر آرام کرے تھوڑے، پھر اٹھے، پھر اس کے بعد چاشت کی نماز پڑھے، اور چونکہ یہ وقت مصروف وقت ہے اور اللہ کی عبادت ہی کے لیے اس کے گھر میں آ کر کے پڑھا ہے، اس لیے اس کے علاوہ اسے کوئی کام ہے ہی نہیں، تو اس لیے وہ آ کر کے چاشت کی نماز پڑھے، پھر قرآن کی تلاوت کرے، دعا کرے، ذکر کرے، اسی طرح مصروف رہے۔ پھر ظہر کی نماز کا اہتمام باجماعت تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ کرے، پھر اس کے بعد بھی قرآن کی تلاوت میں یا دوسری عبادتوں میں لگا رہے، تسبیحات میں، یا اگر آرام کرنا چاہے آرام کرے، پھر اس کے عصر کے بعد عصر کی نماز کا اہتمام کرے، پھر اس کے بعد عصر کے بعد ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے اور خوب ذکر اور دعا، افطار سے پہلے دعا کرے، تہجد میں دعا کرے، اور افطار سے پہلے، پھر افطار کے بعد تھوڑی دیر اگر خیل آرام کرنا چاہے تھوڑی دیر لیٹے، یا اس کے بعد پھر یا قرآن کی تلاوت میں دوسری عبادات میں لگا رہے۔ بہرحال نوافل کا بڑا اوابین کا اہتمام کرے، تو تہجد کا، اشراق کا، چاشت کا، اوابین کا، تو تحیۃ الوضو کا، تحیۃ المسجد کا، ان کا اہتمام کرے۔ جب باہر جا کر کے آئے وہ ضرورت کے لیے، تو وضو کرنے کے بعد
تو تحیۃ الوضو پڑھے، پھر مسجد میں چونکہ داخل ہوا ہے اس لیے چونکہ مسجد ہی میں ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے مسجد سے باہر ہوا تو تحیۃ المسجد ہی پڑھے، بہرحال تحیۃ الوضو بھی پڑھے، ان تمام پورے نوافل کا اہتمام کرے اور قرآن کی تلاوت کرے فجر کے بعد، عصر کے بعد خصوصاً، اور دن میں بھی بعض وقت میں تو کم از کم 2 قرآن ختم کرنے کی، یا کم سے کم 1 قرآن تو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر 2 ختم کر لے تو پھر اگر اس سے پہلے ختم نہیں کیا ہے تو 2 ختم کر لے، اور اس کے ذریعے سے قرآن کا حق بھی حاصل ادا ہوگا کہ سال میں قرآن مجید کا ختم کرنا 2 مرتبہ وہ قرآن کا حق ہے، تو اس لیے وہ قرآن کا حق بھی ادا ہوگا تو 2 مرتبہ کر لے، یا کم از کم 1 مرتبہ تو قرآن مجید ختم کر لے۔ اسی طرح تسبیحات کا اہتمام کرے، کلمہ پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ تسبیحات فاطمی جسے کہا جاتا ہے، ان کا اہتمام کرے، کلمہ کا ورد رکھے، اور کلمہ جیسے شیخ الحدیث لکھتے ہیں اپنے لیے 70,000 مرتبہ اگر کلمہ طیبہ پڑھ کر کے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اس کے ساری گناہوں کی بخشش فرماتے ہیں اور اس کے عذابات کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اتنی بڑی فضیلت ہے 70,000 مرتبہ، اب 75,000 مرتبہ اپنے لیے پڑھ کر کے رکھ لے، کوئی کلمہ طیبہ کا ورد رکھے اور درود کثرت سے پڑھے، آپ سے پر درود ابراہیم بہتر ہے، اور اسی طرح استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت معافی مانگے، طلب کرے۔ تو یہ صبح شام اس طرح ان تسبیحات کا لحاظ رکھے اور صبح شام پڑھے، اور ہو سکے تو روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھے، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر نہ ہو سکے تو کم از کم تاخراتوں میں 1 مرتبہ تو کم سے کم تاخراتوں میں تو پڑھ لے، جو 4 تاخراتیں آتی ہیں، ان 5 تاخراتوں میں بھی اس کا اہتمام کرے، اور اسی طرح تاخراتوں میں جاگ کر کے خوب عبادت کرے، اگر کچھ دیر آرام کرنا چاہیں تو آرام بھی کر لے، تو بہرحال اسے شب قدر کا پانے کا ثواب سے حاصل ہوگا، اور وہ شب قدر کو پانے والا ہوگا۔ اور اپنے اعتکاف کے دوران میں دعاؤں کا خوب اہتمام کرے، تہجد کے وقت میں، افطار سے پہلے، تلاوت کے بعد، ذکر کے بعد کچھ دیر ہمیشہ دعا کرے، اپنے لیے دعا کرے، اپنے دوست و احباب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اور سب کے لیے دعا کرے۔ تو یہ اس طرح اعتکاف کے ایام کو اور اس کے اوقات کو گزارے۔ تو یہ 2 باتیں تھیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔